اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 211 تک بلکہ 212 تک آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورۃ الشعراء کا آخری رکوع ہے جس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا۔ اب تک سورہ شعراء میں پہلے رکوع سے بعد تمام رکوعات میں انبیاء کرام کا ذکر چلایا، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، ابراہیم، نوح علیہ السلام، ہود، صالح علیہ السلام، لوط اور شعیب علیہ السلام کا، اور یہ مضمون اس امت کی تسلی اور نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کا مضمون تھا کہ وہ اپنے پروگرام کو دل جمی سے ثابت قدمی کے ساتھ چلاتے رہیں اور کسی مخالف کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں۔ جیسے پہلی قوموں کی مخالفت انبیاء سے ہوئی وہ لازمی بات ہے آپ سے بھی ہوگی، اور قیامت تک حق اور باطل کا ٹکراؤ تو رہے گا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اہل حق جو ہے وہ حق کہنا چھوڑ دیں، یعنی اپنا پروگرام صبر، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جاری ساری رکھنا ہے جیسے ان انبیاء کرام نے کیا۔ اور جس طریقے سے آخر رزلٹ انبیاء کے بارے میں نکلا اور وہ قومیں اپنے انجام کو پہنچی، تو ہمیشہ باطل جو ہے وہ اپنے انجام کو پھر پہنچتا ہے، اور اہل حق جو ہیں کامیابی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ اب اس آخری رکوع میں پھر شروع کے رکوع کا مضمون دہرایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن حکیم کے بارے میں، اس کی سچائی، اس کی صداقت جی، اور قرآن حکیم کی تا قیامت رہنمائی اور اس کے سلسلے میں دلائل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہوگا ساتھ میں، جن پہ قرآن مجید نازل ہوا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا مہم مخالفین نے چلا رکھی تھی اس کا اللہ تعالیٰ اس میں جواب بھی آخری رکوع میں دیں گے، اور اس کا اندر پھر یہ کہ تبلیغ کے مؤثر ہونے کا طریقہ کار بھی اللہ اس میں بتائیں گے کہ مؤثر طریقہ کیا ہے تبلیغ کا۔ باقی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے طور پہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ اس صورت کے مضامین ہیں، یعنی اس رکوع کے۔ تو سب سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں جیسے شروع میں تھا تو اب یہاں بھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام رب العالمین کی نازل کردہ ہے. یعنی یہ جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی بنا کر ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جی. اور اس کا پورا طریقہ کار نزول کا کیسا رہا اس کی پوری تشریح بتائیں. تو رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین سے یہ آئی ہے. آنے کا واسطہ کیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین فرشتہ. تو روح الامین جو ہے یہ لقب ہے، نام نہیں. حضرت جبریل امین، یعنی روح کے کئی معنی ہیں. روح اس کو بھی کہتے ہیں جس سے جاندار زندہ ہوتا ہے، اور جس کے بدن سے نکلنے سے جاندار بے جان ہو جاتا ہے، جس کو جان کہتے ہیں. جسم اور جان، یعنی جسم اور روح. تو روح کا اطلاق اس پہ بھی ہوتا ہے، لیکن روح کا اطلاق خود قرآن حکیم پر بھی اللہ تعالی نے کیا ہے. یعنی قرآن حکیم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ روح. جو سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف، اپنے حکم سے آپ کی طرف روح نازل کی ہے. تو نام کی آخر کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا. تو قرآن حکیم کے دو نام تو ہے نا ذاتی، قرآن اور فرقان، ٹھیک ہے نا. اور کئی نام ہیں اس کے صفاتی، جن میں حروف، جس میں نور اس کا نام ہے، رحمت نام ہے، ہدن نام ہے، شفا نام ہے، کئی نام ہیں. انہی میں سے ایک روح بھی نام ہے. تو روح کی وجہ تسمیہ پھر کیا ہوئی؟ روح کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے روح زندگی کا ایک سبب ہے، تو قرآن حکیم بھی ایمانی زندگی کا ایک سبب ہے. یہ روح ہے ایمانی زندگی کی. اگر قرآن سے کوئی لا تعلق ہو جائے، اس کو نہیں مانتا، پس پش ڈال دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے جان ہے، اس میں روح نہیں ہے. تو اس لیے پھر روح قوت کو بھی کہتے ہیں، طاقت کو بھی کہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی کلام میں جتنی طاقت ہے اتنی کسی دوسری چیز میں طاقت نہیں ہے. تو ایک روح کا اس وہ معنی ہوگا. اور ایک روح جو ہے نا، میں نے کہا روح القدس، حضرت جبریل امین. روح الامین اور روح القدس یہ دونوں ان کے لقب ہیں. یہاں پر روح الامین سے مراد ہیں جبریل امین جی. تو روح تو ویسے معنی اس کا طاقت جی. تو طاقت میں جبریل امین جیسی طاقت کسی میں نہیں. ایک فرشتے کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور روح الامین جبریل جو ہے وہ تو سید الملائکہ ہے، سارے ملائکہ کے سردار. تو ان کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات قرآن حکیم میں بیان کی ہیں. سورہ فاطر میں فرمایا کہ جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پیدا کیے ہیں پروں والے، پروں والے. ان کے پر ہیں باقاعدہ، دو دو پر بھی ہیں فرشتوں کے، تین تین بھی ہیں، چار چار بھی ہیں. تو مختلف قسم کے فرشتے ہیں، اور ان پروں سے وہ پرواز کرتے ہیں اوپر سے نیچے اللہ کے حکم سے، آتے آتے جاتے ہیں. اور اتنی اسپیڈ ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ مختلف پروں والے فرشتے ہیں جو پرواز کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن جبریل امین کے حضور نے فرمایا 600 پر ہیں. تو قرآن میں مثنی ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار.
لیکن جبریل امین کے 600 پر، اور جسامت کتنی بڑی ہے، اصل جسم ان کا کہ ہماری پوری دنیا کو بھر دیں، اگر اپنی پوری جسم کے ساتھ آ جائیں تو یہ پوری دنیا ان سے بھر جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پہ اور پوری فضا انہوں نے بھری ہوئی تھی، اسی سے حضور پہ تھوڑی سی دھشت بھی طاری ہوگی اور آپ گھر میں تشریف لے گئے، اور دوسری دفعہ لیلۃ المعراج سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جی تو روح کا معنی قوت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ طاقتور اندازہ لگائیں کہ جبریل امین ایک چیخ لگاتے تھے تو پوری قومیں جو ہے نا ان کے دل پھٹ جاتے تھے۔ اب قوم عاد، قوم سمود پہ تو چیخ لگائی نا، جی ہاں جی، قوم سمود پر یعنی زلزلہ بھی آیا لیکن ان کی چیخ بھی، اس طرح کئی قوموں پہ چیخ بھی ماری، ایسی چیخ کہ جگر پھٹ گیا ان کے۔ تو اتنی طاقت ہے یعنی جبریل امین میں۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی محفوظ کتاب ہے کہ اس کو لانے والے تو طاقتور فرشتہ ہے، کوئی اس کا رستہ روکے، کوئی اس کے معاملے میں ذرا مداخلت کر کے دیکھے تو ایسا فرشتہ اس وحی، اور یہی وحی نہیں بلکہ حضرت جبریل امین وحی کے ہی فرشتے ہیں، دراصل ان کی ڈیوٹیاں 2 ہیں، اور بھی جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے تو کرتے ہیں، لیکن 2 اصل، ایک اللہ کی وحی کے نزول کی ڈیوٹی، ہر نبی کے پاس وحی تقریباً وحی لاتے رہے، دوسرے فرشتے شاذ النادر کبھی کبھی آتے تھے، زیادہ تر وحی لانے والے یہ ہیں ہر نبی کے پاس، اور دوسرا قوموں کو سزا دینے کے لیے بھی یہی۔ تو طاقت ہے، ان کی طاقت کا کیا عالم ہے، لوط علیہ السلام کی پورا ملک جو ہے نا زمین سے اٹھا کر وہ کلے سے نیچے کر دیا، اگر ان کے ساتھ 4-5 فرشتے اور بھی تھے، لیکن اصل کارروائی جو ہے نا وہ تو باڈی گارڈ، اصل کارروائی جبریل امین ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ کلام رب العالمین کی کلام ہے، اسی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، خدا کی کلام میں کون کرے گا، اور پھر لانے والا وہ فرشتہ کہ اس سے زیادہ پاورفل کوئی فرشتہ نہیں، اور تیسری بات یہ کہ امین وہ بڑا امانت دار فرشتہ ہے، اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں کہ وہ اللہ کی وحی میں کوئی گڑبڑ کرے گا اور اپنی کوئی بات اس میں ملا دے گا، تو نہ کوئی اس کا رستہ روک سکتا ہے اور نہ وہ خود کوئی خیانت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو کتنا محفوظ ذریعہ ہے قرآن حکیم کے نزول کا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت جبریل وحی لاتے تھے تو ان کے ساتھ 1000 فرشتے اور بھی آیا کرتے تھے، وہ تو عزت و تکریم کے طور پہ آتے تھے، ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نزول ہوا کن پر، ان کی شان بھی دیکھو، صاحب کلام کی شان بھی دیکھو، لانے والے کی شان بھی دیکھو، اور جن پہ نزول ہوا اعلی قلبک، جبریل نے قرآن کہاں نازل کیا؟ آپ کے قلب اطہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دل پہ اس کا نزول ہوا، کہ جن سے زیادہ مقدس دل کسی کا ہے ہی نہیں، جتنے دلوں والے ہیں، جتنے قلوب والے ہیں، حضور کے دل سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں، ٹھیک نا؟ تو ایسا پاکیزہ کلام، لانے والا پاکیزہ فرشتہ، اور جن کے پاس لایا گیا وہ انتہائی پاکیزہ اور مقدس دل، تو کتنی تقدیسیں، کتنے تقدس اس میں یعنی کتاب میں شامل ہیں۔ علی قلبک، وحی کے نزول کے کئی طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس وحی کئی طریقوں سے آتی تھی، جن میں سے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ فرشتہ باقاعدہ انسانی شکل میں متشکل ہو کے آتا، اور جیسا ایک آدمی پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، وہ پڑھتا جاتا میں سنتا جاتا اور مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ یہ ایک آسان طریقہ تھا، سب سے آسان طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ قلبک، سنانا نہیں، یعنی فرشتہ اپنی ہی جگہ میں ہے، جو مقام ہے آسمان میں وہیں پر ہے،
اور وہاں سے حضور کے دل کے ساتھ کنیکشن جوڑ لیتا تھا فرشتہ، اور وہیں سے وحی کا نزول دل پہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح۔ جب خود فرشتہ آتا ہے تو وہ تو جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں نا وہ کرتا باقاعدہ آدمی، اور یہ سلسلۃ الجرس ایک کبھی ایسے کہ جیسے کہ کوئی چین جو ہے نا آپ نیچے ڈالیں تو ٹنگ ٹنگ ہوتا ہے، جیسے ٹیلی گراف جو ہے نا بھائی ٹنگ اب کسی کو کیا پتا کہ ٹنگ کیا ہوتا ہے، کیا گھنٹی بج رہی ہے، لیکن جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ ٹائپ کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ٹنگ میں کیا ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ کسی تو فرمایا کسی کو نہیں پتا کہ ٹنگ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے۔ اور کبھی حضور نے فرمایا کہ اس طریقے سے وحی آتی تھی کہ جیسے کہ شہد کی مکھی، یہ صحابہ کہتے ہیں ہم بنبناہٹ سنتے تھے حضور پر، جب وہ کیفیت طاری ہوتی تھی نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں جیسے کہ مکھیوں کی بنبناہٹ نہیں ہوتی تو بنبناہٹ سنتے تھے، اور پھر جب حضور سے کیفیت ہٹتی تو آپ تلاوت کر کے سنتے کہ یہ وحی آ گئی۔ تو گھنٹی کی آواز حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتی تھی، اور بنبناہٹ صحابہ جو پاس ہوتے تھے وہ بھی سنتے تھے۔ تو یہ متعدد طریقے، اور ایک یہ کہ ایسا خفیہ کنیکشن ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دل ہی دل میں بات ڈال دی گئی اعلیٰ قلبک۔ تو جو بھی طریقہ ہے انتہائی محفوظ طریقہ ہے، اس میں کسی چیز کے خلط ہونے کا اندیشہ نہیں۔ اب قرآن کیوں بھیجا اللہ نے؟ فرمایا لتکون من المنذرین، اس لیے قرآن بھیجا ہے کہ تاکہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو، منکرین کو، مجرمین کو ڈرائیں، اس کے ذریعے سے ڈرائیں تاکہ وہ ڈر کر انجام بد سے دوچار نہ ہو جائیں، انجام بخیر ہو، ان کا برا انجام نہ ہو، آپ اس سے ڈرائیں۔ یہ نبی کی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت ہوتی ہے بشر الذین آمنوا، ایمانداروں کو خوشخبری سنا، جو اس بات کو قبول کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا، اور جو نہیں قبول کرتا اس کو ڈرائیں کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، ماننے والوں کا اچھا ہوگا، نہ ماننے والوں کو برا ہوگا۔ اور یہ بشارت اور انذار یہ تمام انبیاء کرام کی صفات میں سے ہے۔ جیسا ایک آیت میں فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، کئی رسول بھیجے ہیں مبشر اور نذیر، مبشر اور نذیر۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو خیر تمام انبیاء کرام، لیکن قرآن حکیم میں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں صرف انذار کا ذکر ہے، تبشیر کا ساتھ میں نہیں، کہیں دونوں کا ذکر ہے۔ ایک یہاں قرآن مجید کے نزول کی وجہ انذار بتایا ہے، حالانکہ تبشیر بھی ہے، تبشیر بھی ہے، پر ہم انذار لتکون من المنذرین۔ اور ایک سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، حالانکہ یہ بھی ہے کہ خوشخبری بھی سنائیے، لیکن خوشخبری کو چھوڑ کے ڈرانے کا ذکر یہاں بھی اور وہاں بھی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشارت سے بھی ڈرانا زیادہ اہم ہے، بشارت سے ڈرانا زیادہ اہم ہے۔ خطرے سے دوچار ہو آدمی، اس سے پہلے آگاہ کرنا چاہیے۔ اچھائی ملے نہ ملے وہ اپنی جگہ میں ہے، لیکن برائی سے تو بچے نا۔ جنت ملتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن فرض کریں
ایک آدمی کو جنت نہیں ملتی، وہ آراف ہی میں رہتا ہے، جہنم سے تو پھر بھی اچھا ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈرانا مقدم ہے، ڈرانا مقدم ہے۔ تو اس لیے بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کا ذکر فرمایا، لیکن منصب دونوں ہیں، بشارت بھی ہے، تنذیر ہے، انذار بھی۔ اچھا، تو غرض و غائط بھی بتا دی۔ اچھا، اور اب یہ کہ قرآن کی زبان کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ جیسے پہلی کتابوں کی زبان جس قوم کی طرف وہ آتی تھی اسی زبان میں کتاب آتی تھی، نبی بھی اسی زبان کا ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی زبان اور جن کی طرف آئے شروع میں عربی بولنے والے تھے، اس لیے اسی قاعدے کے تحت قرآن حکیم بھی عربی زبان میں، اور عربی زبان میں بھی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے سب سے بلند تر معیار پر قرآن مجید ہے۔ اس سے اونچا معیار زبان کا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی کلام کا ہے۔ بلسان عربی مبین، قرآن حکیم نازل شدہ رب العالمین کی طرف سے، اور نازل کیا روح الامین نے، اور نازل ہوئے آپ کے قلب اطہر پر، نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور نازل ہوا ہے بلسان عربی مبین، بالکل واضح عربی زبان میں، عامی زبان نہیں، واضح۔ تو لفظ عرب کا خود معنی فصاحت، یعنی عرب جو ہے نا، عرب کا لفظ اس کا اپنا معنی بھی ہے فصاحت۔ تو ساری زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح زبان جو ہے نا وہ عربی زبان ہے، اور پھر اس میں جب اللہ کی کلام آتی ہے تو یہ پھر فصاحت اور یہ سب سے بلند معراج پہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن فقط ٹرانسلیشن کا نام نہیں ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ عربی کا متن نہیں ہوگا اسے قرآن نہیں کہیں گے۔ یعنی سمجھنے کے لیے آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، ایک بات سمجھ آئے گی، اس کو قرآن نہیں کہیں گے۔ اسی کہ قرآن کے بارے میں بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے، غیر عربی میں قرآن نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں خالص دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنی بھی گناہ ہے، یہ تحریف کا ذریعہ ہے۔ پہلی کتابیں اسی لیے چینج ہو گئی، اصل عبارت ساتھ ہے نہیں ہے، کسی نے کچھ ترجمہ کیا، کسی نے کچھ کر دیا، تو ایک انجیل کی 120 بن گئی۔ اگر وہاں بھی یہ رعایت رکھی جاتی کہ اصل نزول کی زبان ساتھ میں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر جو غلط کرتا نا ترجمہ ٹرانسلیشن تو پکڑا جاتا۔ لیکن چونکہ اصل زبان اب ایسا ہے کہ اصل زبان میں کتاب ہے ہی نہیں ہے، خاص طور پہ انجیل اصل زبان میں ہے ہی نہیں ہے جی، سریانی، تو سریانی زبان میں وہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے دوسری زبان میں اس کی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ تحریف کا ایک رستہ کھل جائے گا، تحریف کا رستہ کھل جائے گا۔ تو جب بھی ٹرانسلیشن ہو تو اصل ساتھ میں ہو تاکہ بوقت ضرورت غلطی پکڑی جائے۔ بلسان عربی مبین، اور پھر یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا ثواب بھی جب ملے گا جب یہ عربی میں پڑھا جائے گا، جیسے کہ قرآن ہے ہی عربی زبان۔ پھر نماز میں بھی اسی زبان میں پڑھا جائے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اب کتنے من چلے ہیں دنیا میں، کہتے ہیں نہیں اپنی زبان میں پڑھو، اس لیے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کم از کم تمہیں پتہ ہو نا کیا پڑھتے ہو، تو عربی زبان تو تمہیں نہیں آتی تو تم پھر کیا پڑھتے ہو؟ بھائی اس کا مطلب یہ کہ تم سمجھتے نہیں ہو تو تم اپنی زبان میں پڑھو گے، اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لو۔ آخر کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، سارا تو نماز میں نہیں پڑھا جاتا نا، چند صورتیں، کیا آپ ان کو
نہیں سیکھ سکتے اور اس کا ترجمہ، اور نماز میں جو عبارت پڑھی جاتی ہے کیا وہ اس کا ترجمہ نہیں سیکھ سکتے؟ اور تو اپنے مطلب کے لیے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں گے، لیکن اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے عربی زبان اتنی بھی نہیں سیکھتے کہ جو کم از کم نماز میں پڑھی جاتی ہے، بجائے اس کے کہتے ہیں کہ نہیں عربی زبان میں پڑھ لو۔ تو کچھ ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے سرفرت ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی ہوں گے یہ نہیں ہوں گے، ہاں جی جی کہیں بھی ہے، اچھا۔ اور یہاں بھی میں نے سنا تھا کوئی جماعت، تبلیغی جماعت کسی علاقے میں گئی تھی، تو ہمارے ساتھی یہ کہا، انہوں نے کہا جی وہ انگلش میں پڑھتے ہیں نماز۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی ہماری زبان ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ جہالت ہے بھائی، نماز عبادت ہے، ٹھیک ہے سمجھ کے کرنی ضروری ہے، لیکن عبادت ہے اور اپنے اصول اور ضوابط کے تحت اس کو کرو گے، نہیں سمجھتے تو بھی عبادت ہے، اس کو سرکاری زبان میں ہی کرو گے تو ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جس میں زبان میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، دوسری زبان میں نماز نہیں ہوگی۔ اللہ یہ کہ کوئی آدمی مجبور ہے، اس کی زبان پہ یہ الفاظ چڑھتے ہی نہیں ہیں، تو تا وقت کہ اس کی زبان پہ الفاظ چڑھیں مجبوراً وہ کچھ دنوں کے لیے، مگر ساتھ ساتھ سیکھتا رہے، مجبوراً کچھ دنوں کے لیے اگر اس طرح کرتا ہے تو ایک مجبوری ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو معمول بنا لے کہ وہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے جی۔ اور دعا تو اپنی زبان میں مانیں گے نا، وہ تو نماز تو نہیں ہے۔ نماز جس طریقے سے چلی آ رہی ہے، خطبہ جیسے چلا آ رہا ہے، جو چیزیں باقاعدگی سے اسلام کا شعار ہیں تو وہ اسی زبان میں ہوں جس زبان میں، ہاں جی۔ باقی دعا تو اپنا ذاتی معاملہ ہے نا ہمارا، ہر آدمی اپنی زبان میں مانگے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان آتی ہے تو بہتر یہ کہ اسی میں مانگے، افضل ہے، لیکن نہیں تو اپنی زبان میں مانگے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن حکیم پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی کتابوں میں ہونے کا ایک مطلب یہ کہ اس کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں ہوا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں تھا، اس طرح قرآن کا بھی ذکر خیر پہلی کتابوں میں۔ تو تورات میں، بائبل میں اب بھی آیت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، کہ میں اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے کہ یہود قرآن کے نزول سے پہلے اس کے واسطے سے دشمنوں پر فتح کی دعا مانگتے تھے، کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یا اللہ وہ جو آخر میں کتاب آنے والی ہے اس کی برکت سے ہمیں دشمن پہ فتح دے۔ اس رسول فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اب جب وہ کتاب آ گئی تو وہ انکار کر بیٹھے۔ سو پھٹکار ہے ان کافروں پر کہ نہیں آئی تھی تو اس کی دعائی دیتے تھے، آئی تو انکار کر دیا۔ تو یہ پہلی کتابوں میں بھی یعنی اس کا ذکر خیر ہے، اور یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کے جو مضامین ہیں، کیونکہ سارے ادیان کی بنیادی باتیں ایک ہی ہیں، تو جو بنیادی باتیں قرآن میں ہیں یہ بنیادی باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، جیسے اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، قیامت کا دن ہے، وغیرہ یہ چیزیں۔ اولم یکن لهم آیۃ یعلم علماء بنی اسرائیل، فرمایا کہ ان مخالفین اور مشرکین کے لیے کیا اس بات میں یہ دلیل موجود نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں بھی تھا، تو کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ ان سے ہی پوچھ لو جا کر، یعنی مشرکین مکہ جو آج انکار کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، تو تم ذرا قدم بڑھاؤ نا، اہل کتاب کے علماء سے پوچھو، ان میں جو منصف مزاج ہیں، متعصب نہیں،
ضدی نہیں، تو وہی تصدیق کر لیں گے کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ذکر تو ہماری بائبل میں، ہماری کتاب میں موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو اقرار نہیں کرے گا نا۔ لیکن کچھ ایسے اہل کتاب کے علماء بھی ہیں نا جو مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ عنہ، کعب الاحبار ہیں اور دوسرے تیسرے ہیں، تو وہ تصدیق کریں گے کہ نہیں بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو تم یعنی اس کی تصدیق ان سے بھی کرا سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک دلائل میں سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کے اللہ کی کلام ہونے کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی جو علماء بنی اسرائیل متعصب نہیں، ضدی نہیں، ایمان لائے ہیں وہ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اب یہ کہ قرآن حکیم واضح عربی زبان میں نازل ہوا، اس کی اصل وجہ تو وہی ہے کہ نبی عربی، شروع کے امتی عربی، تو ان کی زبان بھی عربی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کی سہولت اس میں۔ لیکن اگر بات ایسی نہ ہوتی، غیر عربی زبان میں اگر قرآن نازل ہوتا، غیر عربی زبان میں اگر قرآن مجید نازل ہوتا تو ان کا اعتراض پھر بھی وہی ہوتا جو اب عربی زبان میں ہے، تو اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ اگر غیر عربی میں ہوتا تو ان کا اعتراض پھر بھی ہوتا دوسرے پیرائے میں، اس لیے کہ اعتراض کرنے والوں کو تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، نہ ماننے والے نے تو بہار نہ ماننا ہے۔ خوئی بدلا بہانہ بسیار، عادت خراب ہو بہانے بہت سارے ہیں، تو وہ تو پھر کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر یہی قرآن ہم عربی نبی نہیں بعض عجمی کسی شخص پہ نازل کرتے، کسی غیر عربی پہ نازل کرتے، اور فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ وہ ان پہ تلاوت کرتا اس کو، تو مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ کیا کہتے ہیں اعجمی و عربی، جیسا سورہ ہے اعجمی و عربی، یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے جناب، نبی عجمی ہے کلام عربی ہے، یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے اب اعتراض ہے تب بھی وہی اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن ان کے کہنے کا منشا اصل میں یہ بھی تھا کہ چونکہ نبی عربی ہے، کتاب عربی ہے، اس لیے انہوں نے خود بنائی ہے۔ کتاب دوسری زبان میں ہوتی، نبی عربی ہوتا، پھر پڑھ کے سناتا تو ہم کہتے ہاں اس کی زبان نہیں ہے، یہ ضرور خدا نے نازل کی ہے، اس کی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اور پھر وہ غیر عربی کتاب کو پڑھ کے سناتا، ہم مان لیتے کہ بھئی یہ پڑھائی بھی اس نے ہے، نازل بھی اس نے کی ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں۔ لیکن یہ وہی ہے کہ اعتراض کا پینترا بدلا ہے نا، ورنہ اعتراض تو پھر بھی وہی ہوتا کہ یہ تو اصول ہی کے خلاف ہے کہ موسیٰ عبرانی تھے، تورات عبرانی ہوئی، عیسیٰ سریانی تھے، کتاب سریانی میں آئی، یہ پھر کیسا نبی ہے کہ کتاب فلاں زبان میں ہے اور نبی فلاں زبان کا ہے؟ بات تو وہی ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہرحال ہم نے اپنا اصول نہیں توڑا، وہی رکھا ہے کہ جس زبان میں نبی کو بھیجا کتاب اسی زبان میں دی ہے، اور باقی معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن خود قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے اس کا چیلنج دیا ہوا ہے کہ تمہیں اس بات کا شبہ ہے کہ انہوں نے خود بنائی ہے تو تم بھی بنا لو، زبان تو تمہاری بھی ہے۔ یہ اکیلا بنا سکتا ہے تو تم سارے مل کے بنا لو، یہ اکیلا 30 سپارے بنا سکتا ہے تو تم چھوٹی سی آیت ہی بنا لو، تو پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے بنائی ہے۔ لیکن تمہیں اگر اس کی قدرت نہیں تو پھر ان کو کیسے قدرت ہوئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن ہی تو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا نا، ہزارہا ان کے ارشادات بھی تو محفوظ ہیں، احادیث کی صورت میں ہزارہا حدیثیں بھی موجود ہیں، تو انہی کو اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھو۔ اگر یہ انہی کا کلام ہوتا تو حدیث اور قرآن میچ کرتے،
لیکن حدیث اور قرآن دونوں عربی میں ہیں، دونوں فصیح بلیغ ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیث کی ترکیب اور طرح ہے، قرآن کی ترکیب اور طرح ہے۔ بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی اور کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی نہیں ہے، اس کا پورا رنگ ڈھنگ ہی الگ ہے۔ آج بھی آپ عربی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے مصنفین کی، قرآن سے کوئی کتاب میچ نہیں کرے گی، اس کا بالکل طریقہ الگ ہے، سب کتابوں سے الگ ہے۔ کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے یہ بات چلا رکھی ہے مجرموں کے دلوں میں کہ ہر پہلو سے انہوں نے اعتراض کرنا ہے، ہر پہلو سے انہوں نے اعتراض کرنا ہے، تو اعتراض تو گویا ان کے دلوں میں چل پڑا ہے۔ آپ جس طرف سے بھی بات کریں گے ادھر سے اعتراض کریں گے، ادھر سے بات کریں گے ادھر سے اعتراض کریں گے، تو یہ ایک چیز اعتراض کی ان کے دلوں میں چلی ہوئی ہے۔ لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، اب نہ ماننے کی جو بھی صورت ہوگی اس کو وہ اختیار کریں گے۔ تو لا یؤمنون، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی تکذیب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تکذیب کرتے ہیں، آپ ان کی تکذیب سے فکر مند نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، دراصل یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ آپ سے کوئی ان کو چڑ نہیں، آپ کو تو اب بھی سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کا تو ان کے ہاں لقب مشہور ہے صادق اور امین، آپ کی صداقت میں، دیانت، امانت میں تو ان کو ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ ان کو جو مخالفت ہے تو وہ آپ کے اس پروگرام سے ہے کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں، یہ کیا لے کر آئے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو آپ سے معاملہ نہیں ہے، معاملہ تو میری کتاب سے ہے، میرے پروگرام سے ہے۔ اسی لیے سورہ یونس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا کہ دیکھیے مل کے رہنا چاہیے، اختلافات کو کم کرنا چاہیے۔ پھر تجویز کیا ہے؟ تجویز بس کچھ یا تو اس میں چینجنگ کریں یا اس کی جگہ دوسری کتاب لے کر آئے۔ یہ تو ہمیں چبھتی ہے سخت، اس نے تو ہمارے دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے جی، یہ ہم نہیں قبول کر سکتے۔ یا اسی میں چینجنگ کریں، ہمارے خداؤں کے بارے میں جو باتیں ان کو سب نکال دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب ہے؟ پھر حضور سے مخالفت نہیں ہے نا، یعنی آپ سے مخالفت نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے نا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یا اس میں تبدیلی کریں یا او بدل ہو، یا اس کے بدلے میں دوسری کتاب لائیں جس میں یہ مضامین نہ ہو۔ تو اللہ نے کیا جواب دلایا؟ مجھے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے میں کون ہوتا ہوں جو اپنے پاس سے اس کو تبدیل کر سکوں، میرا کہاں اختیار ہے جی، میرے لیے کہاں یہ بات لائق اور مناسب ہے، میں کب کر سکتا ہوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، میں نے تھوڑی بنایا کہ میں اس میں تبدیلی کر لوں گا۔ تو خیر بات یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون، چونکہ یہ ایمان نہیں لاتے اس لیے ایک اعتراض کا جواب دو تو دوسرا اٹھائیں گے، اور دوسرے کا جواب دو تو تیسرا اٹھائیں گے۔ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا تو پھر اعتراض تو سب سے دنیا میں آسان بات ہے، میں نہ مانوں۔ اعتراض کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب سے آسان چیز دنیا میں اعتراض ہے۔ ہر آدمی چھوٹا بڑا جاہل عالم سب اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لا یؤمنون، فرمایا اب ان کا ایک ہی علاج ہے، یہ لا علاج ہیں،
اور ان کا ایک ہی علاج ہے، وہ کیا؟ حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے قرآن کو جب تک کہ یہ عذاب علیم سامنے نہ دیکھ لیں۔ بیسی عذاب کے منتظر ہیں، پاداش عمل کے منتظر ہیں، بس اس سے پہلے نہیں معلوم۔ اور پاداش عمل کا جب معاملہ آئے گا تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے آنکھوں کے سامنے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، سوائے ایک قوم کی جس کی توبہ قبول ہے، قوم یونس علیہ السلام، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اسی وقت کے منتظر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عذاب علیم ان کی تکذیب کی صورت میں کب آئے گا؟ فرمایا کہ بتا کے نہیں آئے گا، بتا کے نہیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب علیم ان کے پاس بالکل اچانک آئے گا، اچانک، یعنی اس سے پہلے کوئی نشانی ہم عذاب کی نہیں بھیجیں گے، اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ عذاب آیا کہاں سے۔ ان کے سارے انتظامات رکھے رکھائیں گے، ساری حفاظتی تدابیر پڑی رہیں گی، اور ہم ایسی جگہ سے بھیج دیں گے عذاب کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آیا کہاں۔ اللہ کو تو عذاب بھیجنے کے کئی رستے ہیں، ان کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے قل هو القادر على ان يبعث عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، اوپر سے کوئی عذاب آ جائے، پتھروں کی بارش ہو جائے، جی اولے پڑ جائیں، بے تحاشا بارش ہو جائے، طوفان نوح کی طرح، قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش ہو جائے، ابرا کی لشکر کو تباہ کرنے کے جیسے کہ پتھر برسائے گے وہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اوپر سے بجلی اللہ گرا دے، او من تحت ارجلکم، یا پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، زلزلہ آ جائے، جی نیچے سے پانی بے تحاشا ابل پڑے، طوفان کی شکل اختیار کر لے، اور کوئی ایسی چیز نیچے سے آ جائے، یا زمین سے پیداوار کی قوت کو چھین لے، قحط پیدا ہو جائے، یہ بھی تو عذاب ہوگا نا۔ اور یا تیسرا او یلبسکم الشیعاء، یا تمہیں پارٹی اور گروپوں کی شکل میں آپس میں لڑا بھیڑا دے، یہ بھی عذاب ہے۔ گروپ بنا کر آپس میں لڑا بھیڑا دے، اور یوں ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو سزا دے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسی سزا بھی دیتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ ظالموں پہ ظالم مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں پہ ظالم، تو یوں ظالموں کے ہاتھوں سے دوسرے پستے ہیں، تو کبھی مظلوموں کو ظالم مرا دیتے ہیں، ظالم پھر پس جاتا ہے، اور کبھی ظالم مظلوم کو پس، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بے شمار طریقے عذاب بھیجنے کے، اور ایسے طریقے سے بھیج دے گا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، سمجھ بھی نہیں ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے، بالکل اچانک۔ جب بالکل اچانک عذاب آئے گا تو پھر واویلا مچائیں گے، لیکن اس وقت کچھ نہ ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی، کچھ تھوڑا سا ٹائم ملے گا سدھرنے کے لیے، تھوڑا سا عذاب واپس کر دیں، ہم اب سیدھے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر عذاب آئے ہوئے عذاب کو ٹلاتے نہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک قوم پہ ٹلا تھا، قوم یونس، کسی قوم پہ آیا ہوا عذاب ٹلا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کا ایمان پھر معتبر نہیں ہوتا۔ جب عذاب سامنے آ جائے تو ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ یہ بھی ہے کہ جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا کہ دیکھو انکار کی پاداش میں
اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو کہتے تھے پھر آتا کیوں نہیں ہے؟ لے آئیے نا، جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں تو لے آئیے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو خود ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یا اور کوئی تکلیف دے، عذاب بھیج دے۔ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن حق ہے، کیونکہ ہم تو نہیں مانتے اس کو، اگر یہ حق ہے اور ہم تو نہیں مانتے، تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، آسمان کا ٹکڑا گرا دے، کوئی دردناک عذاب۔ خود بھی مانگتے تھے اور حضور سے بھی کہتے تھے کہ اب ڈراتے ہیں تو عذاب لے آئیے نا، مسلمانوں سے بھی کہتے تھے تم لوگ ہمیں ڈراتے ہو تو عذاب لے آؤ نا۔ اللہ فرماتے ہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو کوئی مٹھائی تو نہیں ہے؟ وہ جلدی مانگتے ہیں کہ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، عذاب ہے جی۔ اور کیا پہلی قوم پہ نہیں ان سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ اس عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ کبھی کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل برداشتہ ہوتے تھے، اور پھر کبھی کبھی وہ بھی سوچتے تھے کہ یہ منحوس نہیں مانتے، اور ہو نہ ہو یہ اوروں کو بھی ماننے والوں کو بھی بگاڑ دیں، تو کیا اچھا ہو کہ اللہ ان سے ان کا صفایا ہی کر دیں، کم سے کم جو مان رہے ہیں وہ تو بچ جائیں گے نا۔ یعنی ان کے کرتوتوں سے دوسروں کے خراب ہونے کا اندیشہ، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو کبھی جیسے کہ سورہ مریم میں یہ آج ہی درس تھا، اس میں یہ آیت آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ آپ جلدی نہ مانگیں، آپ جلدی نہیں کریں، انما نعد لهم عدا، آپ نے کہیں کہ یا اللہ ان کو مٹا دیجئے، ہم خود ان کے دن گن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خود ان کے دن گن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بھی جرائم کے لیے ایک مہلت دینی ہوتی ہے، قوموں کو بھی قوم کی زندگی کے لحاظ سے مہلت ملتی ہے جی، کیونکہ قوم کی زندگی صدی پر محتم یعنی محیط ہوتی ہے نا، ایک صدی تک قوم رہتی ہے، تو اس کی سزا کے لیے بھی لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ فرد کی زندگی جیسے 100 سال ہے، 80-90 سال ہے، اس کی لمٹ اس کے حساب سے رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے ہاں قانون ہے امہال، مہلت دینے کا، کہ ہم کسی مجرم کو فوری طور پہ نہیں پکڑتے بلکہ اس کو کافی ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم نے کس کو کتنا ٹائم دینا ہے اور کب اس کو سزا دینی ہے، تو آپ دل برداشتہ ہو کر جلدی مت کیجئے ان کے لیے۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے خود ان کے دن گن رہے ہیں، ان کے سانس گن رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ان کا رہ گیا۔ تو یہ ہم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ افرائیت، آپ بتائیے، امتعناہم سنین، اگر ہم ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں، دنیاوی فائدہ پہنچاتے رہیں، صحت، مال و دولت، عافیت، ساری چیزیں، اگر ہم ان کو فائدہ دنیا کا پہنچاتے رہیں، سنین، برسوں تک، کئی برسوں تک ان کو کچھ نہ کہیں، خوب یہ پھلتے پھولتے رہیں جی، اور دولت میں کھیلتے رہیں، عیش و عشرت میں کھیلتے رہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، کئی برسوں تک کی عیش و عشرت کے بعد بھی ان کے پاس وہ چیز آ جائے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا عذاب، تو وہ برسوں کی زندگی ان کے لمحوں کی زندگی بھی نہیں لگے گی کہ ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ طوالت جو ہے نا، ہمارے اعتبار سے ہماری زندگیاں تھوڑی سی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ساری دنیا کے فیصلے ہو جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں مجرموں کو سزا ہوتی ہوئی، لیکن ہماری زندگی کیا 40-50-60 سال کی کیا زندگی ہے؟ اللہ کے ہاں تو بڑا وقت ہے سزا دینے کے لیے، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے،
تو کوئی قوم یہ نہ سمجھے کہ وہ جس نہج پہ چل رہی ہے، جس ڈگر پہ چل رہی ہے، کہ کوئی اللہ کا پسندیدہ ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کہیں گے. نہیں، اس کے لیے اللہ نے ٹائم بھی زیادہ رکھا ہے اور وہ ہمارے لحاظ سے لمبا ہے، اللہ کے ہاں سے تو وہ چند منٹوں کی بات ہے. جیسے نا قرآن حکیم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ دیکھو اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر. تو 1000 سال کس کی زندگی ہے؟ ہماری، یعنی اس میں کتنی جنریشن گزر جائیں گی 1000 سال پورا میں، اور اللہ کے وہ ایک دن ہوگا. اب اس 1000 سال کے ایک دن کو آپ ہماری اس زندگی پہ تقسیم کریں تو مشکل سے 1 منٹ 2 منٹ بھی ہونے ہوں گے. ہماری زندگی منٹ 2 منٹ کی ہوگی. اگر منٹ 2 منٹ نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی کسی کو مہلت دے دی جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم اس کو بڑی سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں تو اتنی مہلت بھی چند منٹوں کی ہے. پر اتنا تو تم برداشت کرو کہ چند منٹ کو تو ان کو کھانے پینے دو، عیش و عشرت کرنے دو. پھر کیا ہوگا؟ ثم جاء ما كانوا يوعدون، پھر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ آئے گا. لیکن بات یہ ہے، انسان جب عیش و عشرت میں پڑ جاتا نا تو وہ ہسٹری کو بھول جاتا ہے. ہسٹری کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس جس کیفیت سے میں ہوں بس یہی رہے گی. یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے کہیں زیادہ لمبی عمروں والے دنیا میں آئے، مجھ سے زیادہ عیش و عشرت والے دنیا میں آئے، اور ایک وقت کے بعد ان کا صفایا ہو گیا. اس کو بالکل نہیں دیکھا گا انسان. بس اپنا دیکھتا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اس لیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم میں جو واقعات پچھلی قوموں کے، یہ صرف تفریح طبع کے لیے نہیں کہ تم ان قصوں کو پڑھ لو اور تمہیں ایک معلومات حاصل ہو جائے. ان لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار، فرمائے جتنے قصے ہم نے قرآن میں دہرائے ہیں ان میں تو صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. لیکن جیسے ہم نے اور چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چھوڑ دی ہے تو قرآنی واقعات سے بھی عبرت حاصل کرنی چھوڑ دی. وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں کرتی تھی. ان کے نتائج بالکل سامنے ہیں، لیکن نتائج سے ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے کہ وہ نتیجہ شاید ہمارے حق میں نہیں نکلے گا. لیکن بات یہ ہے جو علامہ اقبال نے کہی، گندم از گندم برایت جوز جو، گندم از گندم برایت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو. جو بیجو گے وہی کاٹو گے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے. اس لیے کہ مکافات عمل کا اللہ فرماتے ہیں جزاء السیئۃ السیئۃ مثلھا، بدی کا بدلہ بھلائی نہیں ہوگی، بدی کا بدلہ وہی نکلے گا جو بدی ہوگی. جو بیج ڈالو گے وہی پودا اگے گا، وہی پھل لگے گا. کانٹوں کا پودا لگا کے پھولوں کی توقع مت کرو. لیکن یہ ہے کہ انسان، اس کی فطرت ایسی ہے کہ ایک دم یہ بھول جاتا ہے. تو فرمایا تھا آپ بتائیے، آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان کو کئی برسوں تک بھی ناز و نعمت میں رکھیں اور پھر ان کے پاس آئے گا، پھر بھی آئے گا وہ عذاب جس کے ان سے وعدہ کیا گیا، تو بچیں گے کہاں؟ اور ان کو پھر برسہا برس کی زندگی، چند لمحوں کی زندگی لگے گی کہ ہو ہم نے تو کوئی دنیا میں فائدہ نہیں اٹھایا. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پیدا ہوتے ہی سونے کے چمچے سے کھانا شروع کیا ہو اور موت تک عیش و عشرت میں زندگی گزری ہو، کبھی دکھ تکلیف اس نے نہیں دیکھی ہو، اور بغاوت پہ آزادانہ زندگی گزارتا ہو، جب اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے کے نکال کے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا دنیا میں
کیسا رہا؟ کہے گا کبھی سکھ نہیں دیکھا، کہے گا کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ تو یہاں کی برسوں کی زندگی، اب تو زندگیاں تھوڑی نا بھائی، پہلے تو 400 سال 500 سال 600 سال زندگی ہوتی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی ہوتی تھی۔ تو یہ ساری زندگی ایک غوطے سے بھول جائے گا کہ میں نے تو کبھی راحت دیکھی ہی نہیں۔ اور ہونا کہ ایک شخص ہے جس نے دکھ بھری زندگی گزاری ہوگی، روتا پیدا ہوا اور روتا ہی دنیا سے چلا گیا، کبھی سکھ نہیں دیکھا، پر اللہ کا اطاعت شعار، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، لیکن یہاں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اسے جنت میں ایک دیدار کرا کے پیچھے مڑ کے پوچھے گا کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کبھی زندگی میں دکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو جنت ایسی پربہار جگہ ہے کہ ایک نظر سے دنیا کی برسہا برس کے دکھ بھول جائے گا، اور جہنم ایسی قہر کی جگہ ہے کہ ایک غوطے سے دنیا کی برسہا برس کی راحتیں بھول جائے گا۔ لیکن یہاں آدمی انسان ہے کہ وہ بالکل بھولا ہوا ہے، انجام کو بھولا ہوا ہے۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان جن چیزوں سے ان کو فائدہ دنیا میں دیا گیا، راحت اور آرام اور سکون کی چیزوں سے، یہ ان کو یعنی پھر اللہ کے عذاب سے بچائیں گی نہیں۔ جب عذاب آئے گا تو یہ چیزیں، یہ راحت کے سامان، یہ سکون کی چیزیں، یہ پھر نہیں بچائیں گی، یہ پڑی رہیں گی اور وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہونا لازمی بات ہے، مکافاتی عمل ہونا ضرور ہونا، کب ہونا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو کسی کو پتہ نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔